اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ کہف ہم کر رہے ہیں، پارہ نمبر 16 ہے اور سورت کا رکوع نمبر 11 آج ہم کریں گے جی۔ تو دیکھیں آیت نمبر 83 سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں ان کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ایک راہ پر ہو لیے، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا کہ ذوالقرنین خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ قال، ذوالقرنین نے عرض کیا، اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، کہ اول دعوت ایمان ہی کروں گا، لیکن جو ظالم رہے گا اس کو تو ہم لوگ سزا دیں گے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، پھر وہ اس کو جہنم کی سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے۔ تو یہاں ذوالقرنین کا نام اور بعض احوال جانتے ہیں کہ ان کو ذوالقرنین کے قصے سے کچھ واقعیت تھی، خواہ ان کے مذہبی کتابوں میں ہو یا سینہ بسینہ زبانی منقول ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ سوال منتخب کیا تھا۔ انہوں نے 3 سفر کیے تھے، ایک انتہائی مغرب کی طرف، دوسرا انتہائی مشرق کی طرف، اور تیسرا کسی اور سمت پر جہاں کے باشندے ذوالقرنین کی بولی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہی لوگوں کے لیے یاجوج ماجوج کی بات آتی ہے کہ لوہے کی ایک پھر دیوار بنائی گئی تھی اور تانبا اور سیسا پگھلا کر اس دیوار میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ یہ ایسی قوم تھی یاجوج ماجوج کی جو کہ طاقتور تھے، اور یہ نزدیکی بستیوں میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان کے گھروں میں گھس جاتے، ان کا کھانا پینا استعمال کرتے، اور پھر لوگوں نے جب حضرت ذوالقرنین نے اس طرف کا جب سفر کیا، لوگوں نے ان سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی، تو حضرت ذوالقرنین نے تمام لوگوں کو جمع کیا، دیوار بنائی گئی اور اس میں سیسا ڈال کے اس دیوار کو اچھی طرح سے پختہ کر کے وہاں پہ بند کر دیا، اور یوں یاجوج ماجوج وہاں قید ہو گئے۔ اور یہ قرب قیامت میں جو علامات قیامت ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ کھل جائیں گے اور یہ پوری دنیا میں آ جائیں گے، اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ایک آدمی
کے برابر 99 یاجوج ماجوج اس دنیا میں آئیں گے۔ تو اب اتنی زیادہ تعداد میں جب آئیں گے تو یہ لوگ بہت تباہی مچائیں گے۔ پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک وبا ڈالے گا اور اس کے بعد یہ مریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی بھی بات آتی ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ بہرحال آخر میں یہ یاجوج ماجوج مر جائیں گے، لیکن دنیا میں بے انتہا تباہی کرنے کے بعد۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 89 سے لے کر دیکھیں 94 تک پہلے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ پھر ایک راہ پر ہو لیے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آٹ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس کی پوری خبر تھی۔ پھر ایک اور دیوار پر ہو لیے یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرح ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج اس سرزمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے لیے ان کے اور درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں۔ کالا، ذوالقرنین نے جواب دیا، ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ آیت نمبر 98، ترجمے کو دیکھیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، سو ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب ان کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا جائے تو حکم دیا کہ یہاں اس کو بھرو، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دیں۔ سو نہ تو یاجوج ماجوج اس میں چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب دے سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ڈھک کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ برحق اور سچا ہے۔ تو جب انتہائی مشرق میں ذوالقرنین پہنچے تو ایک ایسی قوم دیکھی جو کہ آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک وہاں جہاں پر پہنچتی تھیں۔ غالباً یہ لوگ وحشی جنگلی ہوں گے، مکان وغیرہ بنانے کا ان میں دستور نہیں ہوگا، جیسے گزشتہ پہلے سبق میں ہم نے دیکھا جیسے پہلے وقت میں خانہ بدوش وحشی اقوام میں رواج نہیں رہا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ وہاں پہلے زمانے میں یہ لوگ خانہ بدوش تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، چھوٹے موٹے گھر بنا لیتے تھے، گزارا کرتے تھے، تو اس طرح ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور پھر تیسرا سفر مغرب و مشرق کے سوا کسی تیسری جہت میں تھا۔ مفسرین اس کو عموماً شمالی سفر کہتے ہیں، مگر قرآن و حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے۔ اس تیسرے سفر میں ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ ذوالقرنین اور ان کے ساتھیوں کی بولی سمجھ نہیں سکتے تھے۔ آگے جو گفتگو کی گئی غالباً کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں 2 پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ممکن
نہیں تھی، البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں درہ کھلا ہوا تھا۔ اسی سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے تھے۔ تو وہاں پر ہی ایک دیوار بنانے کا خیال آیا جس میں ان لوگوں نے مدد کی اور اس کے اندر لوہے کو پگھلا کے ڈالا۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے۔ اس وقت یہ دیوار ہٹا دی جائے گی اور دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج اپنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے، جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا ان کے مقابلے سے عاجز آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہیہ میں دعا کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج پر ایک غیبی وبا مسلط ہوگی، سب ایک دم مر جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کی یہ پیشن گوئی انہوں نے فرمائی کہ ایک وقت میں دیوار فنا ہوگی، تو یا تو اس بنا پر فرمایا تھا کہ ہر شے دنیا کی فانی ہے، اور یا ممکن ہے کہ آپ کو وہی سے اگر وہ نبی ہوں یا الہام سے ان کو اس بات کا اللہ نے بتایا ہو۔ حدیث میں بھی ظاہر ہے اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور کہ حضرت ذوالقرنین نے شاید اسی لیے فرما برداری کی ہو کہ آدمی کسی حال میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، کسی سامان پر غرور نہ کرے، بلکہ نعمت پر شکر کرے اور فنا اور اس چیز کی تیاری کرے کہ اس کو اس فانی دنیا سے ہر حال میں جانا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 101 پر رکوع نمبر 11 مکمل ہو رہا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِلَّذِي كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ سَمْعًا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں دوسرا مل جائے گا اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور جہنم کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پہ یاجوج ماجوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے انسان ہیں، لیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحشی درندے اور حیوان ہیں، اور افعال اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یاجوج ماجوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے۔ عام انسان ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت حضرت امام مہدی کے وصال کے بعد ہوگا، جبکہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تمام مخلوق نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی کہ میں اپنی مخلوق میں سے ایسے طاقتور بندوں کو خود ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان سے مقابلے کی تاب نہیں ہوگی۔ بس میرے خاص بندوں کو کوہ طور پہ لے جا کر وہاں پناہ کریں، باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند و محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں جو آج کل موجود ہے نزول فرما کے اسباب حرب و سامان جنگ کا یعنی کہ رسد مہیا کرنے میں سرگرم ہوں گے کہ اسی صنع میں قوم یاجوج ماجوج سد ذوالقرنین کو توڑ کر ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے، سوائے مضبوط قلعے کے کہ کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہیں ہوگی۔ لوگوں کے قتل و غارت کرنے میں بالکل یہ لوگ دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت امام مہدی کی بات آتی ہے تو حضرت مہدی کی خلافت کی میعاد 7، 8 یا 9 سال ہوگی۔ 7 سال عیسائیوں کے فتنے سے نمٹنے اور ملک کے انتظام میں، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا یعنی کہ ان کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے حضرت امام مہدی کی کل عمر 49 سال کی ہوگی۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کے آپ کو دفن کریں گے۔ یہاں پر یہ رکوع جو ہے مکمل ہو گیا۔ دعا سوالات کو دیکھیں، اس میں 6 سوالات ہیں۔ یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیوں کیا، آیت نمبر 83۔ دوسرا سوال ہے ذوالقرنین نے پہلا سفر دنیا کی کس جانب کیا، آیت نمبر 86۔ تیسرا سوال ہے حضرت ذوالقرنین سے دوسرا سفر کس جانب کیا، آیت نمبر 89 90۔ حضرت ذوالقرنین نے تیسرا سفر کس جانب کیا، آیت نمبر 93 94۔ حضرت ذوالقرنین کی پیشن گوئی کی وضاحت کریں، آیت نمبر 98۔ اور آخری سوال ہے یاجوج ماجوج کیسے مریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان کامل اور یقین صادق نصیب فرما دے، اور قرب قیامت کے تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اسلام ایمان پر ہم کو زندہ رکھے اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرما دینا، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمیں ابدی آرام گاہ جنت میں جانا نصیب فرما۔ یا اللہ، جن امور کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی، ہم کو ان میں شک و شبے کے وسوس سے، شیطانی سے بچا کر اس پر ایمان کامل اور یقین صادق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، آج اس دنیا میں ہمارے دلوں اور آنکھوں پر سے غفلت کے پردے جو آخرت و قیامت کی طرف سے پڑ گئے ہیں، ان کو دور فرما دیجیے، اور ہمہ وقت ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔